वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमने गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम से जर्नल गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ जर्नल मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द रवैये नज़र आते हैं, अपने मुआशरे में, अपने समाज में, अपने अतराफ़ में, जिनको समझने के लिए या जिनके ऊपर ओवरकम आने के लिए हम उन चीज़ों की वजूहात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी बिना पे ये रवैये जो है निकलते हैं, या उनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे दूसरी सिमत की तरफ निकला जाए। उन्हीं में से एक रवैया ये है कि हमारे समाज में एक ऐसी जहालत पाई जाती है और ऐसी ज़िद्दी किस्म की जहालत पाई जाती है कि जिसमें हमें अमूमन आपको दिखाई देता है कि हम जब भी कोई ऐसी नया नज़रिया या नई चीज़ पे गुफ्तगू करते हैं या नई कोई चीज़ लेके आते हैं, तो फ़ौरन हमारा रद्द अमल होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं पहले से मौजूद, जो सदियों से मौजूद हैं, वो हतमी हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ मुमकिन नहीं। या फिर उन्हीं के अंदर से वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश की जाती है, किसी ना किसी तर्ज पे नई चीज़ों को उनके साथ ताने बाने जोड़ के दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये वहाँ से कशीद की गई चीज़ें हैं। ये एक ऐसा खौफनाक रवैया है जिसे हम तर्ज़े कोहन पे अड़ने के मुतरादिफ कि हम जहाँ खड़े हैं हमने वहां से नहीं हिलना, चाहे दुनिया कहीं की कहीं चली जाए। ये बहुत एक अखड़पन, जिद्दी, जहालत भरा एक रवैया है। और बदनसीबी से हमारे यहाँ अपने चारों तरफ ये चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि जितनी जहालत होगी उतने इस तरह के रवैये, हमें ज़िद्दी रवैये ढूंढने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। देखने में चारों तरफ ये हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ये रवैये क्यों हैं ऐसे। तो बहुत सीधी सी बात है कि जब इंसान के पास इतनी हर चीज़ से लाइल्मी होगी, जहालत होगी, तो बहुत आसान और हठहरामी से भरा भरा हुआ जो रवैया है वो यही होगा कि हम हिलना तो चाहें ना, लेकिन हमें ये चीज़ कूट कूट के हमारे जहनों में भर दी जाए कि हम जो हैं वी आर द बेस्ट, हमारे पास जो है वही सबसे बेहतरीन है, हमारे पास जो है वही क़यामत तक जो है महफूज है, हमारे पास जो है वही सबसे अफजल है। ये चीज़ें इंसान को इल्मी सतह से, इल्मी लेवल से बहुत नीचे गिरा देती हैं। इस तरह के रवैये जो हैं ये कतन भी इंसानी ज़हन को मज़ीद किसी नई चीज़ के लिए तैयार नहीं होने देते, ना ही रवैयों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का जो आने देते हैं, क्योंकि हम एक ज़िद पर अड़े हैं कि हमारे पास जो है बस वही है। हम किसी नई चीज़ के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते, और अगर कोई नई चीज़ देखते भी हैं तो उसके आगे हम दीवार बन के खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास जो है बस वही सब कुछ है। तो ये किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जब हम इल्म की बात करते हैं, शऊर की बात करते हैं, या किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो ज़हन को वुसअत देती है, सोच को बढ़ाने का सबब बनती है, नज़र हमारी बीनाई को शार्प करती है, तो उसके लिए बुनियादी शर्त होती है कि अपनी लाइल्मी का जो है एतराफ़ किया जाए। जिस तरह कोई इंसान जब बीमार होता है तो उसकी तशख़ीस से पहले, जाने के लिए तशख़ीस करने से पहले, उस बीमारी की या इलाज करने से पहले स्टेजेस होती हैं, मुख्तलिफ दोराहे होते हैं। जिस तरह कोई इंसान पहले महसूस करता है वो बीमार है, उसकी अलामात होती हैं, वो अपने आप को रियलाइज़ करता है कि वो बीमार है, सबसे पहले उसका अपने ऊपर इस चीज़ पे यकीन करना और इस चीज़ का इतराफ़ करना अहम होता है कि वो बीमार है, और फिर वो ऑटोमेटिकली अगला स्टेप उसका खुद ही उठ जाता है कि इस बीमारी से कैसे उसको रिकवर करना है। फिर वो जब जाएगा डॉक्टर के पास, तशख़ीस होगी, तशख़ीस के बाद ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेज आ जाती है जो कि इलाज की है, इलाज के बाद रिकवरी। तो ये इसी तरह जो इल्म की स्टेज है वो भी यही है कि सबसे पहले इल्म और शऊर के लिए हमें इस चीज़ का एतराफ़ किया जाना कि हम जिस सतह पे हैं मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं। खुद को इंसान इतनी बड़ी कोई तोप चीज़ ना समझे, ना ही अपने किसी भी ऐसे नज़रिए को हतमी गर्दाने। दुनिया में आज तक कोई भी नज़रिया, कोई भी इल्म, कोई भी जो ऐसी चीज़ नहीं दुनिया में वजूद में आई जो हतमी हो। हतमी किसी चीज़ को कहना बजाते खुद सबसे बड़ी जहालत का सबूत है। इसलिए जब हम बात करते हैं किसी इल्म की
یا علم کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں، شعور کی طرف، تو ہمیں پہلے اس چیز کا اعتراف ہونا کہ ہم لا علم ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جب ہم اس لا علمی کا اعتراف کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہماری جو اگلی سٹیج ہے وہ اس چیز کا علم حاصل کرنے کی طرف بڑھے گی، کیونکہ یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم لا علم ہیں، ہمیں درکار ہے، اس کی ضرورت کا احساس اس کے اعتراف سے شروع ہو جائے گا۔ جب ہم اس کے اعتراف کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اگلی سٹیج شروع ہوتی ہے، پھر ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اعتراف کرنے کے بعد علم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب علم کی طرف بڑھتے ہیں تو آگے تحقیق کا راستہ ہوتا ہے، شعور آگے سے آگے بڑھتا ہے، اس کو لے کے چلتا ہے۔ تو جس لمحے ہم، جس بھی سیکنڈ ہم اس چیز کا خود سے اعتراف کریں کہ ہم لا علم ہیں، ہم اپنی جہالت کا، اپنی لا علمی کا ہم جب اعتراف کریں جس لمحے، وہی لمحہ ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی لا علمی کا اعتراف کرنے کی بجائے خود کو عقل کل سمجھیں یا خود کو ایسا کوئی توپ یا ایسا 30 مارکان سمجھتے ہوئے ایک بڑھے، ہمارے سروں کے اوپر ایسے تاج ہوں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہی آخرت تک، قیامت تک، روز آخر تک جو ہے وہ تمام چیزوں کا اس کے اندر ہی سرچشمہ ہے، تمام چیزیں اسی کے اندر موجود ہیں، ہمیں مزید کوئی علم نہیں چاہیے، مزید کوئی کتاب نہیں پڑھنی، مزید کوئی آنکھ نہیں کھولنی کسی اور طرف، ہر دوسری چیز گمراہی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی طرف ایسے بڑھتے ہیں، لے کے ڈرتے ہیں، تو نہ صرف خوف کریٹ ہوتے ہیں، ہم بچوں کو یا اپنی نسلوں کو بہت سے دوسرے ایکسپیریمنٹ سے روکتے ہیں، ان کے آگے ہڈل بن جاتے ہیں، ان کی جو رویے جو ہیں ہم جہالت کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہم ان کے آگے سب سے بڑی دیوار خود بن جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف، کیونکہ ہماری لا علمی ہمیں اس جہالت کے اوپر رکھنے پر مصر ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے ان رویوں کو اچھی طرح چھانٹنا، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز، نیا نظریہ، نئی بات، نئی روشنی، نئی کوئی بھی چیز جو ہمیں پہلے سے نہیں معلوم، ہمیں کوئی نئی مل لگتی ہے، گو کہ ہمارے لیے شاکنگ ہے، ہمارے لیے حیران کن ہے، ہمیں بہت دفعہ ایسی چیز کا سامنا، ایسی بات نئی سی نظر آتی ہے جس میں ہمیں یقین نہیں ہوتا، لیکن انسان کی کیفیت عجیب سی ہوتی ہے کہ دونوں طرف انسان جھول رہا ہوتا ہے، یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں۔ تو اس لمحے، جو یہ لمحہ تحقیق کا لمحہ ہوتا ہے، یہ لمحہ اڑنے کا لمحہ نہیں ہوتا ہے، ضد کا لمحہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں ضد پہ مصر ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، یا دوسرے پہ پل پڑے، بتانے والے کو کوسنے لگے، یا ہم اپنا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ شو کریں جس سے ایسا لگے کہ اگلے پرس بتانے والے کو خاموش کروانے کے لیے ہم وہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ رویے ہمیں یہاں پہ اپنے آپ جو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، خود پہ بھی اور اپنے اعتراف میں بھی، اور ان تمام جو بچوں کو بھی اس چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے جب ان کے ایسے مرحلے ہوتے ہیں یا ان کو نئی چیزوں کے سامنے ہوتے ہیں، ان کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر نئی چیز کے لیے خود کو وہ اوپن رکھیں، اور اس کے اوپر سوچنے کے لیے جو اپنے دروازے ہیں وہ کھولے رکھیں اپنی سوچ کے۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے کو ایک جو چیز لے ڈوبی ہے، آج تک جس چیز نے ہمیں باندھ رکھا ہے ایک ایسی جہالت کے کھونٹے کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز حتمی ہے۔ یہ جو حتمی کا لفظ ہے، یہ ہمیں کسی طرح جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، دنیا، یہ کائنات، یہ پوری کل کائنات جو ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، تمام تر اس کی وسعتوں میں، تمام تر، آپ کہیں بھی اس نظر دوڑا لیں، ہر چیز جو ہے اس کو ہر لمحے تغیر برپا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے آپ کے پاس جو چیز ہو وہ حتمی ہو اور باقی تو کل کائنات تغیر کا شکار ہو؟ اس لیے انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کا ایون کہ علم جو ہے، آپ دیکھیں گے ہر لمحے نظریات بدلتے ہیں، نئی سے نئے آتے ہیں، لیکن اس کے نئے آنے سے پرانے ختم نہیں ہو جاتے۔ پرانوں کی ویلیو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ جس طرح اگر مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں آج فون ہے، سیل فون ہے، آئی فون ہے، ان کے کتنے ماڈل آتے ہیں، ہر نئے سال ایک نیا ماڈل آتا ہے، لیکن کیا سیل فون کے نئے ماڈل آنے سے کیا اس گراہم بیل کی اہمیت ختم ہو گئی؟
نہیں، گراہم بیل وہ انسان تھا جس نے سب سے پہلے ٹیلی فون، وہ کنیکشن جو ہے ایجاد کیا، ہمیں رابطے کرنا سکھایا۔ تو اس کی جو ویلیو ہے وہ معجزہ ہونے کی حیثیت سے وہی کی وہی موجود ہے۔ ہاں لیکن آج اس کا جو کنیکشن تھا، جو اس نے ایک طریقہ بتایا، جو اس نے ایجاد کی، اس کی طرف انسان کی سوچ کو ڈالا، وہ بڑھتے بڑھتے آج سیل فون کی شکل اختیار کر کے آئی فون بنا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس کے اندر انٹرنیٹ ہے، دنیا بھر کے روابط جو ہیں موجود ہیں۔ جو کل ایک ون ٹو ون صرف ایک پرسن کا کنیکشن تھا، آج پوری دنیا کا ایک گلوبل سطح پہ ایک کنیکشن بنا ہے۔ تو اس کا جو یہ سیٹ اپ ہے، اس کی جو سٹیج ہے، گو کہ ہمیں بہت اوپر نظر آتی ہے، لیکن اس کے اس سٹیج پہ آنے سے اس کی ویلیو ختم نہیں ہو جاتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ تھامس ایڈیسن کو دیکھ لیجئے، باقی جتنے ہمارے موجودین ہیں، آپ جن پہ بھی توجہ دے لیجئے، ان کی جو تخلیقات ہیں، ان کی ایجادات ہیں، ان کی آج کس مرحلے پر ہیں اور کل کیا تھی۔ اگر ان کے سفر کی طرف ہم توجہ دے لیں تو ہمیں وہ علم کا سفر نظر آتا ہے کہ کیوں علم بدلتا ہے، کیوں نظریات بدلتے ہیں، اور ان کا بدلنا کیوں ضروری ہے، کیوں اہم ہے۔ ان چیزوں پر توجہ تبھی دی جاتی ہے جب ہم اپنے عقل اور اپنے فکر کے دروازے کھولتے ہیں اور ان کو مزید علم حاصل کرنے کے لیے ہر لمحے تیار رہتے ہیں، خود کو حتمی نہیں سمجھتے اور ان چیزوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس گفتگو سے کچھ سمجھ آیا ہوگا، کسی طرف آپ کو سوال اٹھے ہوں گے ذہن میں۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال ہیں، مزید گفتگو چاہتے ہیں، میرے لنک کے نیچے یا مجھے ای میل پر learnwithafaf@gmail.com کی آئی ڈی پہ مجھے میسج کیجئے، سوال کیجئے، گفتگو کیجئے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یوں ہی جاری رہے۔ آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔